السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر نقوی قائم ٹی وی کی عید ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج عید ہے تو آپ کو میری اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے عید کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور مولانا صاحب آپ کے روزے کیسے گزرے؟ بہترین روزے گزرے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، اور تمام بچوں آپ سب کو عید مبارک۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کل چاند رات تھی اور آج عید ہے۔ ہاں تو دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے پروگرام کیے اور ایک دم پتہ ہی نہیں چلا رمضان جو ہے وہ گزر گئے، اور رات جو تھی وہ چاند رات تھی۔ تو آپ سب بچوں نے روزے رکھے ہوں گے نا؟ جی کون سے والے؟ فریج والے روزے رکھے یا وہ اصلی والے روزے رکھے؟ اصلی والے روزے رکھے۔ اچھا، تو آپ نے پوچھا ہے کہ چاند رات، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے جو بیٹا رمضان گزارے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ٹیلی ویژن پہ بتایا رؤیت ہلال کمیٹی نے کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا۔ تو جب چاند نظر آ گیا تو اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ اس رات کو کہتے ہیں جب چاند نظر آ جائے تو وہ عید رات کہلاتی ہے نا۔ سب شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رات بھر شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے، مگر وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات بڑی اہم رات تھی جو گزر گئی۔ آج صبح عید ہو گئی نا، جو رات گزر گئی اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور جائزہ کہتے ہیں اب جائزہ لینے کو، احتساب کو، کہ آپ نے اتنے دن جو روزے رکھے اس کے رزلٹ کا دن ہے چاند رات۔ یعنی اس دن جو ایگزام آپ نے دیا ہے روزہ رکھ کے، اس کا نتیجہ آنا ہے لیلۃ الجائزہ میں۔ اس سے آپ لیلۃ الجائزہ کون جائزہ لے گا کہ آپ نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رات کو جب آپ مفاتی کی کتاب ہے نا، مفاتی، مما سے کہیں گے نا کہ مفاتی کھولیں، تو جب مما مفاتی کھولیں گی تو اس میں چاند رات کے اعمال ہیں، چاند رات کی دعائیں ہیں، چاند رات کی نمازیں ہیں۔ اس لیے کہ لیلۃ الجائزہ ہمیں اپنے سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، ہم پیاسے بھی رہے، اور پھر اس میں ہم محافل میں بھی گئے، مولا حسن کی ولادت بھی آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی وفات بھی آئی تھی، اور کیا آیا تھا؟ مولا کائنات کی شہادت بھی آئی تھی، جنگ بدر بھی تھی، فتح مکہ بھی تھی، اور سب سے ایک اور اہم چیز تھی، بتاؤ وہ کیا تھی؟ لیلۃ القدر۔ دیکھو کیا تھی؟ لیلۃ القدر۔ یہ کیا تھی؟ لیل یعنی میں نے ابھی بتایا تھا، لیل کی معنی کیا ہے قرآن نے کہا؟ رات، اور قدر یعنی منزلت والی رات۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ، اور تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جب ادراک ہی نہیں ہے تو کس سے پوچھیں؟ کسی سے تو پوچھنا ہے۔ پھر قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے۔ کون سا سوال؟ جو تم نہیں جانتے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ جو سوال مجھے معلوم ہے مولانا صاحب کو، وہ آپ نے پوچھ لیا، مولانا صاحب نے بتا دیا۔ سوال تو وہ ہے کہ جو نہیں معلوم ہو وہ سوال پوچھا جائے۔ تو ہم نے اہل ذکر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شب 23 جو تھی وہ کیا تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ اس دن آپ سب نے نمازیں پڑھی تھی نا، عبادتیں کی تھی۔ اور اب چاند رات، چاند دیکھ کے آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی دعا پڑھی تھی؟ کیا کیا تھا؟ سورہ انا انزلنا پڑھی تھی؟ چاند دیکھ کر، چاند دیکھا کس نے تھا پہلے یہ تو بتائیں؟ صرف ٹی وی پہ سنا تھا نا، دیکھا تو نہیں تھا نا۔ چلو اگر اب چاند نہیں دیکھا ہو اور چاند کا اعلان ہو جائے ٹیلی ویژن پہ، پھر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور پھر آج ہو گیا عید کا دن. آج کیا ہے؟ عید الفطر. تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ عید الفطر کیا ہے؟ یقیناً آپ کا سوال یہ کیا ہے؟ کیا سوال ہے؟ عید کیا ہے؟ عید کیا ہے؟ ہاں عید کیا ہے؟ آئیے کسی سے نہیں پوچھتے ہیں, مولا کائنات علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں کہ عید کیا ہے. ٹھیک ہے, مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے نا, ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. اس کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ نے مما کا کہنا نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. بابا کا کہنا نہیں مانا تو آپ نے نافرمانی کی. کسی کو آپ نے شرارت میں تکلیف دی یعنی آپ نے نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی. خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بول دیا, بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور کسی کو تنگ کیا بھیجا, یہ بھی گناہ ہے. تو عید کا دن ہمیں کیا کرتا ہے؟ محبتیں بانٹنے کے لیے ہے. عید کے دن اب آپ یہاں بیٹھے ہیں, ابھی نماز پڑھ کے آئے, آپ عید کی نماز پڑھی ہے نا, اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد نئے نئے کپڑے پہنے اور نئے نئے شوز پہنے. تو یہ کپڑے اور شوز کس نے دلائے تھے؟ بابا نے دلائے, مما نے دلائے؟ بابا نے دلائے. اچھا, پھر آپ کہاں گئے؟ مسجد گئے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھی. تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی نعمت ملے تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دو اور نعمت کا شکر ادا کرو. تو یہ عید کیا ہے؟ رمضان کا شکرانہ ہے. یہ عید ہے کس کے لیے؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ عید ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا, چھپ کے کھانا بھی کھایا, چھپ کے پانی بھی پیا, چلیں وہ نئے کپڑے تو پہن لیں, عیدی بھی لے لیں, مگر اصلی عید ان بچوں کی ہے جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہے اور اتنی گرمی میں پیاسے بھی رہے ہیں, اور نماز تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت سے بچوں نے, آپ لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہوگی اور مجالس میں بھی شرکت کی ہوگی. تو یہ ہے عید الفطر. ٹھیک ہے نا, جو روزے آپ نے رکھے ہیں اس کا رزلٹ ہے اور اس کا شکرانہ ہے. اب عید پر کیا کرنا چاہیے؟ عید الفطر پہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ عیدیں ہیں کتنی؟ ایک تو ہو گئی عید الفطر, دوسری عید نہیں, اس کے بعد وہ جو قربانی کی عید آتی ہے اس کو کیا؟ عید الاضحیٰ. اچھا, یہ تو 2 عیدیں ہو گئی. ہاں, اور اس سے اور کون سی عید ہے؟ عید مباہلہ بھی ہے. چلیں, اور اس سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید غدیر. اس دن کیا ہوا تھا عید غدیر پہ؟ ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھو, ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. تو اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دن بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں, اس دن بھی ہم غسل کر کے کپڑے پہنتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں. تو عید کا کانسیپٹ کیا ہے کہ عید ایک تو یونٹی آف امہ کا نام ہے, یعنی تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ یکجہتی کا نام ہے. دوسرے عید کیا ہے؟ گلے شکوے بھلانے کا نام ہے. اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو تو عید پہ آپ اس سے دوستی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ خوشی کا مقصد ہی یہی ہے. ایک تو بچوں کسی سے لڑنا نہیں چاہیے, لڑنا تو بہت بری بات ہوتی ہے نا, لڑنا تو بری بات ہے نا. لڑتا کون ہے؟ لڑتے انسان تھوڑی لڑتے ہیں, لڑتے تو جانور ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہم کو تو نہیں لڑنا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی کہیں لڑائی ہو جائے تو دوستی کر لینی چاہیے. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو آپ منا لیں. اور اب عید کیسے منائیں؟ اب آپ سوئیاں کھائیں گے, کہیں شیر خورما کھائیں گے, اچھے کھانے کھائیں اور آپ جو ہے وہ خوشی منائیں. مگر دیکھیں, خوشی میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 29 دن روزے رکھے اور عید پہ پھر آپ جو ہے وہ گانا سننے لگے, کوئی عید پہ جو ہے وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. ٹھیک ہے نا, عید پہ جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو رمضانوں میں جس سے رکا رہا. ٹھیک ہے نا, اب رمضان نے ہماری تربیت کی, ہم عید منا کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں.
ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہم ہر وہ خوشی کا منائیں گے عید کے دن جو ہمیں آل محمد نے عید منا کے بتایا کہ عید شکر کا نام ہے. عید اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا نام ہے. عید ہلڑ بازی شور مچا کے کسی کو ستا کے پریشان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے، آپ کو بہت ساری عیدی ملے گی، پیسے جمع ہوں گے، ٹھیک ہے نا، نئے نئے نوٹ ملیں گے آپ کو، تو آپ اس کو جمع کر کے گلک میں رکھیں گے. کوئی بچہ کہیں رکھے گا، کوئی بچہ مما کے پاس رکھے گا. مگر جس طریقے سے آپ رمضان میں نماز پڑھتے تھے، عید میں بھی ویسے ہی نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسجدوں میں، رمضان میں تو جو ہے ساری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جیسے ہی عید آتی ہے مسجدیں کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتی ہیں. مگر مسجدوں کو پورا سال بھرے رہنا چاہیے، اس لیے کہ صرف رمضان میں نماز نہیں ہے، نماز ہر وقت ہے. نماز کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہے. تو ہمیں عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی پانچوں وقت ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جیسے ہم نے رمضان میں پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا. اب میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید کیسے منائیں؟ ہاں، عید کیسے منائیں، کیسے منانی چاہیے عید؟ ابھی تو میں بات کر رہا تھا نا عید کے. ہاں، عید پہ نئے نئے کپڑے پہننے چاہیے اور اچھے سے چپل پہننے چاہیے، اور پھر تیار ہو کے اور پھر کہاں جانا چاہیے؟ مسجد میں جانا چاہیے نماز پڑھنے. ٹھیک ہے نا؟ اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں سب؟ ایک دوسرے سے گلے بھی تو ملتے ہیں نا. جی. یہ گلے کیوں ملتے ہیں؟ خوشی میں. ہاں، تاکہ ہم میں محبت بڑھے. ٹھیک ہے نا، یونٹی ہو جائے، ہم میں محبت اور ہو. ہمارے ملنے والے، ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، آپ کے محلے کے دوست، وہ سب کیا ہوتا ہے، ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی. پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. گلے مل کے کیا بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مومن جو ہیں، آپس میں بھائی ہیں. اب آپ عید پہ تو گلے مل لیے، مومن بھائی بن گئے، مگر عید کے 2-3 دن کے بعد پھر لڑائی کرنی اگر شروع کر دی تو پھر اس کا مقصد ہے کہ عید سے اور رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ پھر گھر آئیں گے آپ، ابھی گھر آئیں، کوئی شیر خورما کھائے گا، کوئی سوئیاں کھائے گا، کوئی بریانی کھائے گا. پھر سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، یا آپ چلے جاتے ہیں، کوئی چچا کے گھر جاتا ہے، کوئی خالہ کے گھر جاتا ہے، کوئی ماموں کے گھر جاتا ہے، وہاں بہت ساری عیدی ملتی ہے. پھر آپ عیدی گننے میں ہی آدھا دن لگا دیتے ہیں. نئے نئے نوٹ ہوتے ہیں نا، تو سب عیدی لیتے ہیں، عیدی کو جمع کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی تو یہ اس پہ عیدی ملتی ہے، اور دوسری کس پہ عیدی ملتی ہے؟ عید غدیر پہ ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عیدی لینی چاہیے اس پہ، اور خوش ہونا چاہیے. اور آپ جو ہے وہ اچھے چینلز دیکھیں، جیسے قائم ٹی وی ہے، اس پہ مذہبی باتیں آتی ہیں، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کا مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آج کے دن گانے سننے سے بہتر ہے، خدا کی نافرمانی کرنے سے بہتر ہے، ڈرامے دیکھنے سے بہتر ہے، یا وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے بہتر ہے، یا موبائل پہ کوئی یوٹیوب پہ کوئی گیم لگا کے دیکھنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ قائم ٹی وی دیکھیں، ایسے چینل دیکھیں جہاں پہ اہل بیت کی بات ہو، جہاں پہ آل محمد کی بات ہو، جہاں سے آپ دین سیکھیں، تاکہ آل محمد ہم سے ناراض نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے شیعہ بن جائیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں کتنے اچھی یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ شیر خورما بھی مجھے وہاں نظر آ رہا ہے. اور کیا نظر آ رہا ہے بچوں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کتنے میکرونیز، اور شربت بھی رکھا ہوا ہے بھائی. تو آپ کے تو آج مزے آ گئے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو عید اسی کا نام ہے. ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، ہم سب مل کے کھائیں گے، اور باتیں اچھی کریں گے. باتیں کون سی کرنی چاہیے؟
باتیں وہ کرنی چاہیے جس میں فرامین آل محمد ہوں، اور آل محمد کی ہر وہ بات جس سے آل محمد خوش ہوں، اہل بیت خوش ہوں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ جب ابھی سے آپ میں یہ عادت ہوگی کہ آپ آل محمد کی باتیں سنیں گے، اہل بیت کا ذکر سنیں گے، اہل بیت کا تذکرہ سنیں گے، تو آپ ایک بہترین شیعہ بن جائیں گے، ایسے شیعہ بنیں گے جو آل محمد چاہتے ہیں شیعہ بننا۔ تو عید کا دن اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اسی بات کے ساتھ ہمارے بریک کا وقت ہو جاتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان عید مناتے ہیں، کیا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی عید منا سکتے ہیں؟ بیٹا آپ کا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم مسلمان جو ہیں عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور مختلف تہوار مناتے ہیں، کیا دیگر ادیان یعنی دیگر مذہب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے۔ اس طریقے سے اور مذاہب بھی ہیں دنیا میں، جی، تو کیا ہم مسلمان صرف عید مناتے ہیں؟ بیٹا ہر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں بھی عیدیں منائی جاتی ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز الگ ہے، مختلف ہے۔ جس طریقے سے ہمارے روزے رکھنے کا انداز مختلف تھا نا، جی، دیگر ادیان میں روزے سب کے یہاں ہیں، ہر دین میں جو ہے روزہ ہے، مگر ان کا مفہوم اور ان کا فلسفہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا ہمارا فلسفہ جو ہے کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور اس شکرانے کی عید ہم آج منا رہے ہیں رمضان کے بعد۔ اسی طریقے سے دیگر ادیان جتنے بھی ہیں ان کے ہاں روزوں کے طریقہ کار بھی الگ ہیں، روزہ رکھنے کے انداز بھی الگ ہیں۔ ایک جیسے مثال کے طور پہ مذہب ہے، وہ چاند جب افق پہ طلوع ہو جاتا ہے، بالکل نظر آنے لگتا ہے، اس وقت روزہ رکھتے ہیں، اور پھر کھولتے کب ہیں؟ جب دوبارہ وہ چاند جو ہے افق پہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا اپنا طریقہ ہے۔ تو جتنے ادیان ہیں روزے سب رکھتے ہیں، مگر ان کا انداز اپنا اپنا ہے، مگر واحد مذہب اسلام ہے جس میں صحیح طریقہ اور بہترین انداز ہے روزہ رکھنے کا، کہ ہم سحری میں روزہ رکھتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے، قرآن نے کہا ہے رات کو، لیل کو روزہ افطار کرو، جب رات کے سائے نمودار ہو جاتے ہیں تو ہم پھر افطار کرتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد افطار کریں، اور اگر نہیں برداشت ہو رہا تو پہلے بھی۔ تو عیدیں جو ہیں تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں، اور اس سے پہلے بھی یعنی انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی عیدیں منائی جاتی تھیں، عرب میں عیدیں منائی جاتی تھی، مگر ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ الگ الگ ہوتا تھا، اور آپ کا عید منانے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ عید مگر سب مناتے ہیں۔ عید کی معنی ہے خوش ہونا، خوشی کا نام ہے عید، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہمارے کرسچن ہیں وہ کیا مناتے ہیں؟ ایسٹر مناتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کرسمس بھی مناتے ہیں، ایسٹر بھی مناتے ہیں، ایک دن ایسٹر جو وہ اپنا ان کا دن ہے، ایسٹر مناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں کرسمس مناتے ہیں، اس پہ لمبی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کا اپنا عید کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمز جو ہیں ہمارا اپنا طریقہ ہے، تو یہ ہے عید سب مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عید یعنی خوش ہونا، تو ہم اپنے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، ان کا نظریہ اپنا ہے اور ہمارا نظریہ جو ہے عید کا اپنا ہے۔ ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور روزے کا شکرانہ ادا کرنا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر مناتے ہیں۔ پھر اس میں ایک کام اور کرتے ہیں کہ جو بچوں کو شاید پتہ ہے، کیا نکالتی ہیں مما؟ نکالتی ہیں فطرہ، نکالتی ہیں نا، ہاں، اور کس کو دیتے ہیں فطرہ؟ غریب کو دیتے ہیں۔ تو بیٹا اسلام نے کیا کہا ہے کہ ہر خوشی میں غریبوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ہر خوشی میں غریبوں کو ضرور، چاہے کوئی سی بھی عید ہو، اب قربانی ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ غریبوں کے گوشت کا حصہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طریقے سے اسلام نے ہر خوشی میں غریبوں کو یاد رکھا ہے،
اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے بینگ اے شیعہ کہ اپنی خوشی میں ہمارے جتنے شہداء ہیں جن کو کس وجہ سے شہید کیا گیا، محمد و آل محمد کی محبت میں، تو ہم جب قبرستان جائیں، ٹھیک ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی وہ نہیں ہے نص کہ ہمارا عید کو یا قبرستان جائیں، مگر ہم چلے جاتے ہیں، جانا چاہیے، ویسے بھی جانا چاہیے، ہر شب جمعہ جانا چاہیے۔ تو جب جائیں تو پہلے تو شہداء کی قبروں پہ بھی فاتحہ پڑھیں بچوں آپ سب، اس لیے کہ یہ ہمارے کون ہیں، محسن ہیں، انہوں نے کس لیے جان دی، آل محمد کی محبت میں۔ اب پروفیسر سبط جعفر زیدی تھے، جانتے ہیں نا آپ ان کو، تو ان کا کیا کلام ہے سبط جعفر کا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی۔ تو ان کی قبر پہ جائیں، اور بہت سارے شہداء ہیں، یہ جتنے بھی شہداء ہیں یہ سب ہمارے کون ہیں، محسن ہیں۔ تو عید کی خوشیوں میں ہمیں شہداء کے بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ابو نہیں ہیں نا، جو شہیدوں کے بچے ہیں ان کے ابو نہیں ہیں نا، تو وہ اپنے ابو کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کی دلجوئی کریں، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے ابو جو ہیں اب دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو عید کا دن کا یہی مقصد ہے حقیقی۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا اس سوال کا۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو عید کے حوالے سے کوئی پیغام دیں۔ عید کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ مزے مزے کی سوئیاں کھائیں، مزے مزے کا شیر خورما کھائیں، اور خوشیاں منائیں، جھولے جھولیں، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں، پیار کی باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، اور کوئی وہ عمل نہ کریں جس سے جو ہے وہ آل محمد ناراض ہوں۔ اب یہاں اتنی چیزیں رکھی ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ کھائیں گے نا، عید منائیں گے نا، تو اب پیغام دینے سے پہلے، عید منانے سے پہلے، یہ شیر خورما کھانے سے پہلے میں کیا کروں گا، سارے پیارے پیارے بچوں کو جو ہے عیدی دوں گا۔ تو اب میں کہاں سے شروع کروں؟ پہلے میں ہوسٹ کو جو ہے عیدی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے ہوسٹ کو یہ عیدی، ٹھیک ہے، پھر یہ جناب آپ کی یہ عیدی، یہ آپ کی بیٹا، نیچے رہو بیٹا، یہ آپ کی، اور یہ بیٹا آپ کی عیدی۔ اب آپ بھی میرے قریب آ جائیں، اور یہ پیاری سی گڑیا دیکھیں کیسے بیٹھی ہے خاموشی سے۔ آپ کو بہت بہت پیارے بچوں، آپ سب کو عید مبارک ہو، آپ سب کو، آپ کو بھی عید مبارک ہو بیٹا۔